السلام علیکم. آج ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور اور آج میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب. سر، قیام پاکستان سے متعلق بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے. گویا پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں، یا پھر جس طرح آپ اپنے پرومو میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ قائد اعظم نے اسے دیمک زدہ قرار دیا ہے، تو پھر ہم نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں تو اب یہ کہوں گا، ساری ارکریزی کرنے کے بعد، بہت غور و خوض کرنے کے بعد، پڑھنے لکھنے کے بعد، کہ لگاتار ہماری جستجو، ہماری ریسرچ ایک جگہ پر مرکوز ہے کہ پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا. یا جیسا میں نے اپنے پرومو میں بھی کہا تھا کہ قائد اعظم نے اس کو ٹرمائٹ ایٹن، موتھ ایٹن پاکستان کہا تھا. وہ ایک طرح کا گلہ کیا تھا ایک شخص، ایک شریف آدمی جو اس دور کی جو بدماش قوتیں ہیں ان کے ساتھ گلہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ٹوٹا پھوٹا سا مجھے پاکستان دے رہے ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں لیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہو چکا تھا وہ یہی تھا کہ ناؤ اور نیور. میں اس سے ایگری نہیں کرتا دو کہ پاکستان اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. پاکستان کے بننے میں جو عوامل کار فرما تھے وہ ان سب کیریکٹر سے بڑے تھے. وہ ریالٹیز ان ساری ریالٹیز سے زیادہ نیکڈ اور روتھلیس تھیں. وہ کیا تھیں کسی بھی وقت ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس وقت میری گزارش آپ سے، آپ کی نسل سے، ینگسٹرز سے یہی ہے کہ اب لیٹس موو فارورڈ. اب بات کو یہیں پہ ختم کر دیں کہ یہ بننا چاہیے تھا کہ نہیں، یہ غلط بنا ہے، یہ ٹرمائٹ ایٹن تھا، یہ موتھ ایٹن تھا، ہم نے کیوں لے لیا. لیکن پاکستان اب بن چکا ہے، اسے ہم نے حاصل کر لیا. اب ہمیں ہضم کرنا چاہیے. ہضم سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے حکمران لیتے ہیں یا یہاں کا کرپٹ اشرافیہ اور ایلیٹ لیتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اب سمیٹنے کی کوشش کریں. جو ہے وہ نہ ہونے سے کئی 100 گنا بہتر ہے. تو جو ہے اسی پر اکتفا کریں، اب آگے بڑھیں. اب دیکھیں یہاں پر خام خواہ ہر چیز انڈیا سینٹرک ہم نے ایسی کر رکھی ہے. ہماری ہر تان انڈیا پہ ٹوٹتی ہے، ہماری ہر بات انڈیا سے شروع ہوتی ہے. ہماری یعنی سوچ کا محور انڈیا ہے. آپ کے فکر و نظر کے سوتے دل سے پھوٹنے کے بجائے دلی سے پھوٹتے ہیں. تو سر وہاں پہ بھی تو یہی معاملہ ہے، وہاں پہ بھی ہر بات پاکستان سینٹرک ہوتی ہے. نہیں، یہ جہاں جہاں دکانیں ہیں نا، مطلب ہے نظریہ فروشی، آئیڈیا فروشی، اکھنڈ بھارت ہے جیسے مودی صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. اب مودی صاحب کے ساتھ غلط ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. مودی صاحب ایک اگریسو سیاستدان ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. ان کا ماضی آر ایس ایس میں تو سمجھتا ہوں لتھڑا نظر آتا ہے. جب بھی ہاکس کی فہرست ساؤتھ ایشیا میں بنے گی تو وہ جو لیڈنگ 3-4 انڈین اسٹیٹس مین ہیں، انڈین پولیٹیشنز ہیں، ان میں ان کا ایل کے اڈوانی کا، اور اگر آپ آغاز پہ چلے جائیں تو سردار ولبھ بھائی پٹیل کا تذکرہ آتا ہے. یہ بہت تگڑے ہارڈ لائنرز ہیں. لیکن سر وہ اکھنڈ بھارت کی بھی تو بات کرتے ہیں. دیکھیں، اکھنڈ بھارت کی بات اگر مودی جیسے بندے نے کی ہے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ یہ ان کے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے کی بات ہے. تھوڑی سی بھی میچورٹی، تھوڑی سی بھی جانکاری حاصل کر لینے کے بعد مودی جیسا بندہ اکھنڈ بھارت کی بات نہیں کرے گا. اور میں اس کے لیے آپ کو کوٹ کروں گا. آپ سن 2014 میں عمران انصاری نے ان کا انٹرویو کیا تھا، آپ وہ انٹرویو سن کر دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا جی ہم پاگل ہیں اکھنڈ بھارت کی بات کریں، یعنی پاکستانیوں کو ساتھ ملا لیں، یہ مسلمانوں کو، یہ ہمیں آؤٹ نمبر کر دیں گے بھائی. یہ ان کے الفاظ ہیں. ان کا کیا ہے، یہ ہم پر قبضہ کر لیں گے، ہماری تاریخ بڑی خوفناک ہے. وہ یاد آتا ہے نا انہیں سینٹرل ایشیا سے مسلمانوں کی آمد اور ادھر سندھ سے ان کی آمد. تو یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے. دیکھیں جی ایک چیز موجود ہے، یا تو نا میں ہوا میں تیر چلا رہا ہوں. جب 2014 کا انٹرویو موجود ہے ان کا، وہ دیکھ لیجئے. اکھنڈ بھارت کی بات انہوں نے نہیں کی. ہاؤ ایور ان کی سوچ بہت پاکستان سینٹرک ہے. وہ پاکستان کے بارے میں کو بڑے اچھے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارے حکمرانوں کی نسبت مطلب نواز شریف بہت اچھے جذبات، بڑی خیر سگالی کی بات کرتے ہیں. جب بھی کرتے ہیں ہندوستان کے لیے اچھے الفاظ، اور بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں آپ کی یہ شرافت آپ کی کمزوری سمجھی جاتی ہے.
اچھا سر، پھر یہ بتائیں کہ دونوں ممالک کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ خود بتائیں کہ دونوں نیوکلیئر کیپیبل کنٹریز ہیں. وار از ناٹ افورڈیبل ایٹ آل. تو اس وقت آپ امن کی بات کریں، شانتی کی بات کریں، محبت کی بات کریں، جتنی کہ آپ برداشت کر سکیں، ہضم کر سکیں، کیونکہ یہ کوئی بہت آسان نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کا اس قدر زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ دشنام ترازی سے پرہیز کریں. جو گالی گلوچ ایک دوسرے کو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں نا، مطلب ہے کہ دونوں ممالک بن گئے ہیں، یہ موجود ہیں، اور یہ انڈو ہونے کے لیے نہیں بنے. پاکستان بھی انڈو نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور انڈیا کو انڈو پاکستان کرنا نہیں چاہتا. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک ہے. آپ کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ سبقت آرمز ریس میں نہیں ہونی چاہیے. اسلحہ کے انبار لگانے میں، وار ہیڈز کاؤنٹ کرنے میں، ٹینکوں، آبدوزوں اور کیریئرز کی تعداد میں سبقت نہیں ہونی چاہیے. گالی گلوچ میں سبقت نہیں ہونی چاہیے. الزام تراشی میں سبقت نہیں ہونی چاہیے. آپ سبقت لیں ترقی میں. آپ کرپشن کے خلاف اپنا انڈیکس نیچے کریں. آپ بھی کریں، وہ بھی کریں. عام آدمی کو بیسک یوٹیلیٹیز کس حد تک آپ دے رہے ہیں، پر کیپٹا انکم یہاں کتنی ہے، وہاں کتنی ہے، اس پر مقابلہ کریں ایک دوسرے کا. کرکٹ میں کمپیٹ کریں. اگر آپ کو کرکٹ کھیلنے دی جائے، آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ آپ کو کرکٹ کھیلنے دی جائے، اور اس طبقے کو ہرگز موقع نہ دیں. لائن کے دونوں جانب، ادھر بھی اور ادھر بھی، وہ ہاکس جو آپ کی اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اپنا الو سیدھا کیے رکھتے ہیں، آپ انہیں موقع کیوں دیتے ہیں؟ آپ ہر بات پاکستان سینٹرک کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا میڈیا، مثلا وہاں پہ انڈیا میں بھی ایسا خوفناک فیروشس میڈیا ہے، اور یہاں پر بھی کمی نہیں ہے. آپ اس کی نہ سنیں. ایک نیا نیریٹو دیں، ایک ایسا نیریٹو جس میں امن و آشتی کی بات ہو، کہ بھی ہم تم سے کچھ نہیں چھیننا چاہتے، ایک دوسرے سے رائیولری رکھنا چاہتے ہو نا، اوکے رکھو. اگر وہ کنسٹرکٹیو ہے، ہیلدی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. تو سر، یہ جو افغانستان میں دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ ہوئی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، تو کیا یہ خیر سگالی کا پیغام ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں، دیکھیں، اب اس وقت تو جو پاکستان اور انڈیا کی کیفیت ہے نا، وہ تو ہے باقاعدہ لڑائی جھگڑے والی. دیکھا جائے تو ایک لوز اور سافٹ سے لیول پر ایٹ وار ہیں اگینسٹ ایچ ادر. موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. آپ کا ڈائلاگ کہیں نہیں ہو رہا، ہر طرف سے راہیں مسدود ہیں. تو ایون دین میں اس سے بھی نہیں گھبراتا. وہ وہاں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں نا، پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا کے دے رہے ہیں انہیں. وہ وہاں پہ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. وہ 4 ہاسپٹل بنائیں، آپ 8 بنائیں. وہ 2 ایکسپرٹس بھیجیں، آپ 10 بھیجیں. یہ ایک پازیٹیو ریس میں کیوں نہیں آپ آتے؟ وہ کر کے دیکھیں ذرا. اور یاد رکھیے، آپ کے پاس زیادہ بڑی ایڈوانٹیج ہے. ایک ایلیٹ ہے وہاں کی، جو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر آپ کو سخت ناپسند کرتی ہے، آپ کے لیڈروں کو ناپسند کرتی ہے، آپ کی قوم سے اسے باقاعدہ نفرت ہوتی جا رہی ہے. وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ پاکستان سے لے رہے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا وہاں کے بڑے سرکردہ لوگوں کا، لیکن وہاں کے عوام آج بھی اپنے پشتون بردرن کے لیے، اپنے پاکستانی اور مسلمان بھائیوں کے لیے بڑا نیک اور بڑا خوشگوار جذبہ رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ پیراڈائم ہی شفٹ ہو جائے، بالکل ہر چیز اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہو جائے، جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی. اب دیکھیے، بنگلہ دیش میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہر چیز سے حسینہ واجد نہیں ٹپکتی تھی. نچلے لیول پہ عام لوگ آپ کے ساتھ خیر سگالی رکھتے تھے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، آپ کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے. اب میرا بڑا دل چاہتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ میں ڈھاکہ جاؤں، اور نہیں تو مطلب رابن گھوش کا جب انتقال ہوا تو میں کسی طرح سے شبنم کے ساتھ رابطہ نہیں کر پایا. میرا ان کے ساتھ ایک ملنا جلنا تھا ایک زمانے میں. تو بہت شاندار شخصیت ہیں، وہ بہت عمدہ آرٹسٹ ہیں، پاکستان کی بڑی خدمت کی انہوں نے. لیکن وہ حالات اتنے پریشان ہو چکے تھے، اتنے ناگفتہ بے تھے کہ میں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. آپ اپنی کرکٹ ٹیمز کو دیکھیے ذرا. کرکٹ میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کا مقابلہ ہوتا ہے نا، تو آپ کے کھلاڑیوں میں اور بنگلہ دیشی پلیئرز میں وہ فیل، ایک ایسی اجنبیت ہوتی ہے،
ایک ایسی رائولری بلکہ تھوڑی سی نفرت کی آمیزش اس میں ہوتی ہے جیسے آپ انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہوں. اس پہ ذرا غور کیجئے گا. تو افغانستان کے ساتھ یہ فیل آنے سے پہلے بیسٹ طریقہ ہے ون اوور کرنا. اور ون اوور کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، یاد رکھیے جب آپ کسی کو نفرت کے ساتھ اور ہتھیار کے ساتھ اور جنگ کے ساتھ نہیں ہرا سکتے نا، تو اسے محبت کے ساتھ، آشتی کے ساتھ اور امن کے ہتھیار کے ساتھ مارے. پہلے آزمائیں افغانستان پر، اور اگر یہ تیر بہدف ثابت ہو تو اپنے امن کی توپیں دلی کی طرف موڑ. قیام پاکستان دو قومی نظریے کا شاخسانہ تھا یا پھر عالمی قوتوں کی خواہش؟ ٹو نیشن تھیوری اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی تھی، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے ملک حاصل کرنا، یعنی یہی ٹو نیشنز تھیں جو اکٹھے رہتی رہیں ایک طویل عرصہ اور بڑے آرام سے رہتی رہیں، بہت پاورفل ملک کے طور پہ رہتی رہیں اور اکٹھے ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرتے رہے. ہاؤیور مذہبی اعتبار سے دونوں مختلف تھے، ان کی آپس میں آنا جانا، ملنا ملانا تھا، شادیاں وادیاں نہیں کرتے تھے، تو اس کے باوجود معاشرے ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری تھی جس نے یہ ملک بنا ڈالا، یہ ملک دراصل اسی دن بن گیا تھا جس دن دوسری جنگ عظیم کے دوران ونسٹن چرچل اور روزویلٹ نے اپنے سوویت کاؤنٹر پارٹ جوزف اسٹالن کو اپنے شانہ بشانہ لڑتے دیکھ لیا. یہ ایک غلطی اسٹالن نے کر لی تھی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر شانہ بشانہ ہٹلر کے خلاف لڑنے کی، اور اپنا مسل انہیں دکھا دیا. یہ اتنا ڈر گئے اس سے، اتنا ڈر گئے کہ ہر طرف انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی. جس طرح ہماری سیاست انڈیا سینٹرک اور ادھر کی سیاست پاکستان سینٹرک ہے، اس ویسٹرن ورلڈ کی ساری سوچ کے دھارے ایک ہی طرف بہنے لگے، اور وہ تھا سوویت یونین، کہ ابھی یہ تو ہمیں کھا جائے گا، یہ تو برباد کر دے گا. ایک آدمی تھا سر فرانسس ٹکر، یہ ایسٹرن کمانڈ کا چیف تھا. ہی واز دا چیف کمانڈر آف دا ایسٹرن کمانڈ، برٹش راج کی، جو یہاں پہ جو چار کمانڈرز تھے، صدرن تھی، ناردرن تھی، ایسٹرن کمانڈ تھی، تو یہ ایسٹرن کمانڈ ان کے انڈر تھی. اب فرانسس ٹکر نے دسمبر 1946 میں ایک کتاب، بڑی دلچسپ کتاب، لیسٹ دا میموری فیلز، اس میں اس نے سجیسٹ کیا کہ جس طرح وہ ٹائیڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ سپل اوور کرے گی اور اس کا بہت بڑا ہدف سب کانٹیننٹ بنے گا. اور یہاں پر جو کلاس کی ایک ڈیوائڈ تھی، کلاس ڈفرنس تھا، مطلب اس قدر معتوب لوگ، یعنی صرف ایک دو کلاسز تگڑی ہیں، اوپر نیچے والی کلاسز پستی چلی جا رہی ہیں اور وہ خوار ہوتی چلی جا رہی ہیں. اینڈ آئرونیکلی دے آر دا موسٹ نیومرس، وہ بہت زیادہ ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ہیو ناٹس ہیں، بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. یہ تو ایزی پرے ہوگا، سٹنگ ڈکس ہوں گی ان فرنٹ آف دا کمیونسٹ آئیڈیالوجی. وہ تو کہیں گی سبحان اللہ، آپ ہمیں کچھ دیں نہ دیں، یہ جو ہیوز ہیں انہیں ہمارے جیسا کر دیں. اس نے کہا کہ اس کے الفاظ تھے کہ الجیریا سے یہ ٹائیڈ اٹھے، آپ برٹش پیٹرن پہ آپ اپنی زیر سایہ حکومتیں بنائیں، عرب پیننسولا سے ہوتی ہوئی ایران، اور پھر انڈیا میں ایک نئی ریاست، بہترین نئی ریاست جو آئیڈیالوجی پہ بیسڈ ہو، کیونکہ کمیونزم از این آئیڈیالوجی. تو اس کے مقابلے میں یہ کلاسز میں بٹی ہوئی انڈین ہندو سوسائٹی یہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ آپ ایک تگڑی نظریاتی ریاست قائم کر دیجئے. اب یہ بات صرف ٹکر نے نہیں کی، فرانسس ٹکر کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ایک اور بڑا اہم کیریکٹر، وہ کہ اس نے بڑی دیر کی یہ کتاب لکھنے میں، نریندر سنگھ سریلا، شیڈو آف دی گریٹ. جی، شیڈو آف دا گریٹ گیم. بڑی آئی ایم گلیڈ یو ہیو ریڈ دیٹ بک، بڑی دلچسپ کتاب. اب یہ بندہ ماؤنٹ بیٹن کا ADC تھا، اس سے زیادہ قریبی کون ہو سکتا ہے؟ انتہائی قریبی. انہوں نے کہا کہ برٹش راج یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں سے نکل جائے اور ایک انتہائی آسان شکار سوویت یونین کے لیے، اس دور کے سوویت یونین کے لیے گوادر کی شکل میں، وارم واٹرز کی شکل میں چھوڑ جائے. چنانچہ ان بڑوں نے، یہ جو فری ورلڈ کے بڑے تھے، انہوں نے جیسے یوں ہوتا ہے نا، جیسے راتوں رات پلان کرتے ہیں،
انہوں نے پلان کیا. دیکھیے پاکستان کی ڈیمانڈ بہت پرانی ہے, بہت پہلے آ چکی تھی. علامہ اقبال کے خواب کا تذکرہ اور خطبہ الہ آباد کا تذکرہ, اور دیکھیے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے بہت ساری آزاد ریاستوں کا تذکرہ کیا تھا. کو پاکستان ایز سچ وہ نہیں تھا, لیکن یہ آزادی کا ایک کانسیپٹ ابھرنا شروع ہو گیا تھا. بٹ ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ فرام دا برٹشرز ٹو بی سو جینرس؟ ہاؤ کوڈ دے گیو یو ایوری تھنگ؟ وہ کچھ اور کرتے. میرا یقین ہے, میرا یقین کامل ہے کہ آپ کی ٹو نیشن تھیوری, آپ کی ڈیمانڈ, آپ کی قربانیاں وہ رائے گاں چلی جاتی, اور یہ مل کر کچھ ایسا انتظام کر لیتے کہ مطلب ہے کہ آپ کو کنونس کر لیتے. جیسے کیبنٹ مشن پلان کے ساتھ قائد اعظم ایگری کر گئے تھے. قائد اعظم نے گو کہ اس کو جسٹیفائی کیا بعد میں یہ کہہ کر کے پاکستان کو مزید وائبل اور ورکیبل کرنے کے لیے, اس خواب کو مزید کرسٹلائز کرنے کے لیے میں نے ایکسیپٹ کر لیا. وہ ایکسیپٹ کر لیتے, یا جس طرح قائد اعظم نے سردار شوکت یحییٰ کے ساتھ ایگری کر لیا تھا. وہ بھی ایک دلچسپ قصہ, کسی دن وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, کہ جب وہ جواہر لال نہرو کے پاس گئے, انہیں کنونس کیا کہ بھائی آپ اس پارٹیشن کو کچھ دیر ڈیلے ہی کر دیں, اگر آپ باز نہیں آ رہے تو ڈیلے کر دیں. انہوں نے کہا جاؤ قائد اعظم سے کہنا, تمہارا پرسوں ترسوں اجلاس ہے سینٹرل کمیٹی کا, کونسل کا اجلاس ہے, اس میں بات کرنا, اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک. اب وہ وہاں سے شملہ سے راتوں رات بھاگے لاہور, فلیٹیز ہوٹل میں جا کے انہوں نے ملاقات کی. ان کی کتاب بھی وہ اے نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول, پرابیبلی یہی نام ہے اس کتاب کا. سردار شوکت یحییٰ نے بہت ساری باتیں اپنی تحریروں میں ادروائز بھی یہ کر رکھی, لیکن انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے بہت سارے لوگ یہاں پہ. وہ لوگ جن کو ناگوار گزرتی ہیں اس طرح کی باتیں, کہ قائد اعظم نے اس سے ایگری کر لیا کہ آپ پاکستان نہ بنائیں. بات یہ نہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کو انڈو کرنے سے ایگری کر لیا تھا, اس پروسیس کو کچھ دیر کے لیے ڈیلے کیا تھا, ڈیریل نہیں کیا تھا. ڈیلے کرنے کی ہم ہی بھر لی تھی, لیکن جب وہ وہاں واپس پہنچے, کہتے میں راتوں رات وہاں سے نکلا پھر, اور میں گولی کی رفتار سے شملہ پہنچا. نہرو صاحب واز دیئر اینڈ ہی سیڈ کہ میں تو تم سے ایگری کر رہا ہوں, پٹیل نہیں مانتا. سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس وقت بھی یہ ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ دشمنی جتنی اب ہو چکی ہے نا آپس میں لے دے جو ہو چکی ہے, ٹو نیشن تھیوری نے جب سے جنم لیا, اس کے بعد اب گنجائش نہیں ہے کہ یہ اکٹھے رہیں. تو چنانچہ یہ ہے اس کا بیک ڈراپ. کوئی ایسی شکل انہوں نے اختیار کر لینی تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ وہ نہ ہوتا جوزف اسٹالن کا اور کمیونسٹ اسپل اوور کا, تو یہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو, بیچاری آل انڈیا مسلم لیگ کو کسی ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے بھگائے رکھتے. آج تک جس طرح فلسطینی بھاگتے پھر رہے ہیں, جس طرح کشمیری بھاگ رہے ہیں, ہم بھی وہی کچھ ہوتے. بنی بنائی پکی پکائی مملکت ہمیں پلیٹ میں رکھ کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں قطعاً کوئی شک والی بات نہیں, لیکن یہ تاریخی حقائق ہیں, ان سے روگردانی کی نہیں جا سکتی. یہ ان کی مجبوری تھی, اور دیکھیے انہوں نے کیسی زبردست انویسٹمنٹ کی. تو سر وہ جو انتہائی کنٹروورشل اسپیچ تھی 11 اگست 1947 قائد اعظم کی, جی, تو وہ نگیشن نہیں تھی ٹو نیشن تھیوری کی؟ ویل بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ جیسے ایک بڑا قوم کا جو ایک لیڈر ہوتا ہے, جیسے آپ کا قبیلے کا بڑا ہوتا ہے نا, ایلڈر, وہ آ کر کسی بات پہ یہ مطلع کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہم اس مقصد کے لیے ایک جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم نے جنگ جیت لی ہے, چنانچہ ہم نے وہ مقاصد جو بڑے مقاصد تھے وہ اس کے ساتھ حل کر لیے, حاصل کر لیے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سلوگنز کو پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کریں. کچھ ایسی بات, مطلب بظاہر تو اس سے اور کچھ سمجھ نہیں آتی, مطلب کیا کوئی ذی ہوش اس کو تسلیم کرے گا کہ ایک شخص جس نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی ہندوز ہیں, مسلمز ہیں, اور پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی جو سپیچ ہے اس میں اس نے کیا کہ سارا کچھ اس کو نیگیٹ کر دیا. ایسا ہے نہیں. وہ پاکستان اچیو کرنے کے بعد کا ایک تاثر تھا کہ کہیں یہ نہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پاکستان کے اندر وہ سلسلہ چلے گا, کیونکہ وہاں ہم مائنورٹی میں تھے, اب ہم میجورٹی میں ہیں. اب یہاں جتنی مائنورٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ فریڈم اور پیس آف مائنڈ انجوائے کریں گی. یہ میری خوش خیالی ہے,
میں اس طرح سمجھتا ہوں. لیکن جب یہاں کی بیوروکریسی نے، جس کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت چودھری محمد علی جیسے لوگ، جو بڑے کایاں، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ہی واز دا کیبنٹ سیکرٹری دین، انہوں نے اس کو حذف کروا دیا، اس تقریر کو، اسمبلی کی کارروائی سے. اور یقیناً بعد میں سمجھایا ہوگا کہ جناب آپ تو لبرل ہیں نا، آپ تو ایک بڑے بہادر آدمی ہیں، لیکن قوم ہر چیز ہضم نہیں کر سکتی، اور اتنی جلدی لگے گا اس سے یوں کہ جیسے یہ تو آپ نے صرف ایک ٹوپی ڈرامہ رچا رکھا تھا. کوئی اس طرح کی بات میں بھی، اب دیکھیں نا، یہ باتیں ہم تک ٹوٹل پردہ ہے، تو پھر آپ ہائپوتھیٹیکل باتیں چھوٹے چھوٹے نوانسز ملا کر ایک بڑی چیز کو کلیئر کرتے ہیں نا، کہ ہو سکتا ہے یہ بات سمجھائی گئی ہو اور قائد اعظم نے ود اے گرین آف سالٹ ایکسیپٹ کر لیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ چند ماہ بعد ان کی جو لاہور میں سپیچ تھی وہ بالکل اسی سپیچ کی نگیشن تھی. اس میں انہوں نے بالکل ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کیا بڑے زبردست طریقے سے. پھر سے اس سے غلط فہمیاں بھی تو جنم لیتی ہیں. آف کورس لیتی ہیں. اب اس حوالے سے یہ ایک اور بہت اہم ایشو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کریٹ ہو گیا کہ جی قائد اعظم نے اگر یہ کہا تھا تو پھر یہ ملک جو ہے وہ تو پھر واقعی اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی نا. وہ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن آپ نے اس کا پریامبل بنا دیا اور اسی پہ ٹرخا دیا، تو پھر اسلامی نظام کدھر گیا؟ اب اس میں غلام نبی ملک کی کتاب ہے داغوں کی بہار، اس میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کا تذکرہ کیا ہے. قائد اعظم کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے جمال میاں فرنگ محلی، ان کو کوٹ کر رکھا ہے کہ قائد اعظم سے پوچھا میں نے کہ جناب آپ نے وہ جو نعرہ لگایا تھا، تو ان کے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا، یہ کبھی میری موجودگی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، کونسل میں کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا گیا. انہوں نے پھر آگے ایک دو لوگوں کو انہوں نے سنب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے، یہ جو 1946 کے الیکشنز تھے، الیکشن جیتنے کے لیے اگر یہ نعرہ لگایا اور 4 ووٹ اس کی وجہ سے حاصل کر لیے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، یہ تم نے یہ اس کو استعمال کیا. آخر کیا وجہ ہے، کیوں ڈائیکاٹمیز کا شکار ہیں، کیوں ہم مشکوک ہیں، کیوں سکیپٹسزم کے بادل ہیں جو پاکستان کے اوپر اس طرح سے چھائے ہوئے ہیں کہ ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، ہمیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی ڈائمینشن، کوئی ڈائریکشن ہماری ہے ہی کوئی نہیں. دس از دا میجر ریزن. یور ہسٹری از اے ہاچ پاچ. جو بات تسلیم کرنے کی ہے اسے مانیں، اس کا اقرار کریں بہادروں کی طرح، اور جو کام کرنے کے ہیں اس پہ ڈٹ جائیں، اللہ کا نام لیں. اب بھی پاکستان ایک انتہائی وائبل سٹیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی نسبت یہ کئی گنا زیادہ آسان ہے ایک انتہائی وائبل، انتہائی ورکیبل اور انتہائی کامیاب سٹیٹ بننے کے لیے. آج مان لیا جائے کہ بھائی یہ ایک ریالٹی ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں ایک چکر چلا رہے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہم سٹوج بن کے ہم ایک اپنا تماشا بنائے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بے پناہ ترقی کرے.